السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی کے موقع پر جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے یہاں پچھلے کچھ سالوں سے باجے بجانے کا، جس کی وجہ سے تقریباً ہر باشعور شخص، ہر سمجھدار پاکستانی اور مسلمان وہ پریشان ہے، اور باجے بجا بجا کر جو ہے وہ اس قوم نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے۔ چاہے جائے کہ اس دفعہ محرم الحرام کا ابتدائی اشرہ بھی تھا، اس کا بھی بے انتہا ادب اور احترام ہم نے کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور گزشتہ روز جو ہم نے صورتحال دیکھی پورے ملک کے اندر وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہاں سب سے بڑے افسوس کی بات یہ نظر آئی، جو میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی، مشہور اینکر ہیں ہمارے اقرار الحسن صاحب، وہ ایک ہوسٹ ہیں یاسر شامی دہلی پاکستان والے، ان کے ساتھ وہ موجود تھے، اور وہ لوگ بھی پورے دن جو ہے وہ روڈوں پر باجے بجاتے رہے اور گھومتے رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوس اس بات کا ہوا کہ اقرار الحسن نے اس باجا کلچر کی حمایت کر دی۔ یعنی اقرار الحسن ایک ایسی شخصیت کی جسے نوجوان فالو کرتے ہیں، اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ سر عام کے حوالے سے اسے لوگ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ایک بہرحال جانی پہچانی شخصیت، لوگ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کیونکہ جشن آزادی کا موقع ہے تو ایسے موقعوں پر ان چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو نہ ہی دینی اعتبار سے یہ درست ہے، نہ ہی اخلاقی اعتبار سے یہ چیز درست ہے کہ آپ کسی شخص کو پریشان کریں اس باجے کے شور سے، اور اس باجے نے پوری قوم کا جو ہے وہ باجا بجا کے رکھا ہوا ہے۔ اور جہاں تک اقرار بھائی بات ہے جشن آزادی کی جشن کی، تو آپ جیسے پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص بھی اگر یہ بات کہے کہ جشن کا تعلق ان باجوں سے اور ان ناچ گانوں سے، تو پھر شرم کی بات ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ آپ کو آئیڈل مانتی ہے، اور ہمارے نوجوان آپ کو سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور آپ جیسے شخصیت ایسی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میری اس ویڈیو کا مقصد بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھیں کہ سستی شہرت کے لیے جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن ایسے موقعوں پر بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ جا کر اقرار بھائی کی اس ویڈیو کا کمنٹ سیکشن ملاحظہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ لوگ کیا کریں۔ پورا پاکستان انہیں یہی کہہ رہا ہے، انہیں افسوس ہے اس بات کا کہ ان کا پسندیدہ شخص اقرار الحسن، یعنی یقیناً اس کے جتنے بھی کام ہیں اچھے، اسے ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے ہیں، لیکن جو معاملہ یہ باجے والا ہے یہ انتہائی ناگزیر ہے، بلکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بے انتہا اس سے پریشان ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جشن آزادی کے موقع پر یہ باجے والا کلچر ختم ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اقرار بھائی جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل درست ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ڈال دیں گے، وہ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں اور باجے بجا رہے ہیں۔ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایسے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی، آپ یہ سائٹ پہ کمنٹ سیکشن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کے کمنٹس میں کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں اور کیا کیا انہیں کہہ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اقرار بھائی کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور وہ جلد جو ہے وہ اس باجے والے بیان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیش رفت اور کوئی نہ کوئی جو ان کا بیان ہوگا وضاحتی وہ پیش کریں گے، کیونکہ کمنٹ میں جو ہے وہ بھرپور طور پر ان کی مذمت کی گئی ہے، اور لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان کی پسندیدہ شخصیت ایک ایسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ شعور میں آتی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی سمجھدار شخص اس چیز کی حمایت کر ہی نہیں سکتا کہ آپ روڈ پر گھومیں اور گلیوں میں کوچوں میں شور شرابہ کریں، باجے بجاؤں، اس کا تعلق جشن آزادی سے ہو۔ یہ پاکستان 14 اگست 1947 یہ ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد حاصل کیا گیا، مطلب سوچ کے بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ دن جس دن ہمارے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ انہی سڑکوں پر اسی ملک کی آزادی کے لیے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جن کی گردنیں کاٹ دی گئیں، اور جو ٹرینیں جب انڈیا سے لاہور میں اتری ہیں تو پوری پوری ٹرینیں کٹی ہوئی تھیں، اور اس دن جس دن ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں لوگوں کی قربانیاں ہیں، اس دن ہم باجے بجا رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، تو یہ ان شہداء کی شہادت کا ہم تمسخر نہیں اڑا رہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو شہید ہیں ان کی یوم عرس ہے، ان کی برسی کا دن ہے، ہمیں تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا؟ ناچ گانا، باجے بجانا، شور شرابہ کرنا ہے۔ کوئی بھی باشعور مسلمان یہ بات سمجھتا ہے، کوئی باشعور پاکستانی یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ جشن آزادی، یوم آزادی، یہ یوم تشکر ہے، اللہ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے، تو اس طریقے سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے پوری قوم سے کہ آئندہ سال اس کا خیال رکھیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ سال ہم میں سے ہر ایک شخص، بالخصوص اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسل کو پاکستان کی تاریخ سے آگاہ کریں، کس طریقے سے یہ ملک آزاد ہوا۔ میرے ایک دوست ابھی 2-4 دن پہلے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، ان کی عمر کوئی 20 سال سے زیادہ ہوگی، اور وہ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ پاکستان کس طریقے سے آزاد ہوا تھا، کیا کوئی جنگ ہوئی تھی یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ہم لڑے ہوں ہندوؤں سے اور پھر ہم آزاد ہو کے یہاں آ گئے ہوں، ہم نے فتح کر لیا ہو یہ علاقہ۔ تو ہم پاکستان کی تاریخ سے صحیح طور پہ آگاہ نہیں ہیں، ہمیں پاکستان کے جو حصول کے لیے جو قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں، اور پھر اقرار بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جشن آزادی کے موقع پہ باجا بجائیں، تو یہ درست ہے۔ تو انتہائی افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں جشن آزادی کس طریقے سے منانا چاہیے، اور جشن آزادی منانے کے کیا پیرائے ہونے چاہیے، اسے بھی جو ہے وہ ہمیں طے کرنا ہوگا، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم جشن آزادی کو صحیح طریقے سے منا سکیں، اور جتنے بھی فضول کام ہیں، فضول خرچیاں اور جو
ایسی ایکٹیویٹیز ہے جن کا جشن آزادی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا تھا کہ اسلامی مملکت کا جشن آزادی منانے کا طریقہ بھی اسلامی ہونا چاہیے, یعنی اسلامی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنے جشن آزادی کو منانا چاہیے, اور وہ تمام کام کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنے شہداء کی شہادت کو خراج تحسین پیش کر سکیں اور اپنے ملک کو سنوار سکیں. آپ پودے لگائیں, آپ جھنڈے لگائیں, آپ ریلیاں نکالیں, آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں, پاکستان کے عنوان سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں, اپنے بیانات کے ذریعے, اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ ایسے ترانے, ایسے ملی نغمے بنائیں اور گائیں انہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ حب الوطنی پیدا ہو. تو یہ تمام تر کام کرنے کے جشن آزادی کے حوالے سے. باقی جہاں تک باجے اور دیگر چیزوں کی بات رہی ہے وہ اپنی جگہ. اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گا کہ آج 15 اگست ہے, آج کے دن کل ہم نے 14 اگست منا لی, تو جو جھنڈیاں ہم نے لگائے, تو جو جھنڈے لگائے تو انہیں برائے کرم بڑی عزت کے ساتھ یا تو آج ہی اتار لیں, یا پھر جو ہے وہ 14 اگست جب گزر جائے تو وہ جھنڈے لگے رہتے ہیں چھتوں پر, گھروں پر, اور پھر وہ دھوپ کی وجہ سے ان کا برا حال ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. اور جو جھنڈیاں ہیں وہ تو زمین پر آ ہی چکی ہوں گی. تو آج جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں, آپ کو کہیں جھنڈی پڑا ہوا نظر آئے, تو یہ پرچم ہے, یہ ہم پر اس کا احترام لازم ہے. لہٰذا گزارش ہے کہ اس پرچم کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور زمین پر گرا ہوا نہ دکھے. یہ جھنڈا جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, اسے اٹھائیں, ادب کے ساتھ کسی صحیح جگہ پر رکھ دیں. جھنڈے اور جھنڈیاں اگر زمین پر گرے ہوئے نظر آئیں تو برائے مہربانی انہیں فوراً اٹھا لیں اور انہیں کسی مقدس جگہ پہ رکھ دیں. امید کرتا ہوں کہ جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ تک میسج پہنچا دیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.